بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم الى قوله تعالى: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. وعن جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. رواہ دارقطنی رحمہ اللہ. ھذا حدیث حسن. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ہم اربعین نووی کی حدیث نمبر 30 پر گفتگو کر رہے تھے. ایک حد تک تو ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی، لیکن اس میں ایک کمی کا احساس مجھے ہوا اور میرا خیال ہوا کہ اس کی تلافی آج کر دی جائے. اس حدیث کا جو سب سے اہم و پہلا ٹکڑا ہے، اس میں لفظ آیا ہے فرض. ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ نے کچھ فرض تو تم پر عائد کر دیے ہیں، لازم کر دیے ہیں، ان کو ضائع مت کرو. یہ اصطلاح فرض کی یہاں پر وارد ہوئی ہے. لازم، واجب، امپیریٹو، یہ تو تمہارے لیے لازم ہے. اس کے بعد جو 3 ٹکڑے اور ہیں، اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا ہے، تمہارے لیے رحمت کے طور پر، بھول کر نہیں، کسی نسیان کی وجہ سے نہیں کہ اللہ کو وہ بات جان نہ رہی ہو، معاذ اللہ، لیکن اللہ نے حکمت کے تحت اور تمہارے لیے رحمت کے طور پر سکوت اختیار فرمایا. تو ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو، کھود کرید نہ کرو، خام خواہ کو ان کے بارے میں تفصیلات کے اندر جانے کی کوشش. تو میں نے اصل میں اس کے جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں فرائض دینی کا ایک جامع تصور آپ کے سامنے رکھا
اور اس کے لیے ایک ذہن کے اندر نقشہ جمانے کے لیے ایک 6 منزلہ عمارت کا تصور آپ کو سامنے پیش کیا۔ اس میں پہلی منزل پر کوئی تعمیر نہیں ہے، صرف 4 ستون ہے۔ البتہ ان ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں، کرسی ہے، وہ بھی فاؤنڈیشن کا حصہ، لیکن وہ زمین کی سطح سے اوپر ہے، نظر آتا ہے۔ اصل فاؤنڈیشن، اصل جو بنیاد، تعمیر جو ہے، بنیاد جو ہے اس کی، وہ تو در حقیقت زیر زمین ہے، چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اصل جو ہے بنیاد تو وہی ہے۔ پھر ستونوں پر پہلی چھت آ گئی، پھر دوسری چھت آ گئی، پھر تیسری چھت آ گئی۔ اب اس میں جن اصطلاحات دینی کا تذکرہ ہو گیا ہے، میں صرف گنوا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بلنتھ ہے اس کا گویا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہے کلمہ شہادت، ایمان کا وربل اقرار، وربل ٹیسٹیفیکیشن، ایٹسٹیشن۔ اور جو اس کے نیچے ہے وہ ہے اصل ایمان، قلبی ایمان، یقین والا ایمان۔ پھر 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر پہلی چھت کے ضمن میں جو اصطلاحات ہم نے سمجھی، اسلام ٹو سرنڈر، اطاعت، دلی آمادگی کے ساتھ حکم ماننا، تقویٰ، احتیاط کرنا کہ کہیں بھی اللہ کی کوئی حد ٹوٹ نہ پائے، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے، اور ان سب کا مجموعہ عبادت رب، بندگی، پرستش، ہم تن، ہم وقت، ہم ایک جہت سے اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگی۔ دوسری چھت پہ کیا ہے، یاد ہوگا آپ کو، تبلیغ، بات پہنچانے کے لیے، ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل، دعوت، ان کو کھینچ کر بلا لینا اللہ کے راستے کی طرف۔ اسی کے ذیل میں آ جائیں گی اور اصلاحات بھی، تعلیم، حضور معلم بنا کر بھیجے گئے، نصیحت، انصح لکم، وصیت، یہ الفاظ اسی کتابیں ہیں۔ تیسری اہم اصطلاح ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ اور ان سب کا حاصل کیا ہے، شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں۔ اب تیسری منزل ہے، اس کے لیے کیا اصطلاحات آئی، تکبیر رم، اللہ کو بڑا کرو، یعنی اللہ کی بڑائی کو نافذ کرو، وہ واقعی بڑا مانا جائے۔ اقامت دین، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، دین ایک نظام، پورے نظام کو قائم، اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام زندگی پر دین حق کو غالب کر دینا۔ اور پھر ایک اور اصطلاح، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین، نظام پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے تابع ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں اصطلاح آئی ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اب مجھے خیال آیا کہ ان اصطلاحات میں جہاد کا ذکر کہیں نہیں آیا، قتال کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ باقی تو ہمارا تمام فرائض دینی کا جو ہے یہ نقشہ مکمل ہو گیا اس 6 منزلہ عمارت کی تمثیل کے حوالے سے۔ لیکن ہم ایسی حدیثیں پڑھ چکے ہیں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے دین کی چوٹی کا عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 29 میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت معاذ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ایک مختصر حدیث ہے اور جو ترمذی نے روایت کی ہے، تو اس میں کیا الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ السلام، اے معاذ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس ہمارے دین کے معاملے کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود، تنا کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کیا ہے، چوٹی کا عمل کیا ہے۔ قلت بلی یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے۔ قال راس الامر الاسلام، جڑ جو ہے ہمارے اس دین کی وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون
اور اس کا تنا یہ نماز ہے۔ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَاد، اور چوٹی کا عمل جہاد۔ یہی حدیث جو ہے ذرا مفصل جو آئی تھی، ہم نے کافی پہلے پڑھی تھی، یاد ہوگا، اس میں یہی بات ایسے آئی ہے، ان شئت حدثتک یا معاذ برأس هذا الامر وذروة الصنام۔ اے معاذ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول، ضرور فرمائیے، یہ تو حکمت دین کا خزانہ ہو جائے گا، مجھے عطا ہو جائے، ضرور مرحمت فرما دیجئے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہمارے اس دین کی جڑ تو یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دے اس بات کی کہ محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور اس کا جو تنا ہے، قائم رکھنے والی چیز ہے۔ اب یہاں دو چیزیں بیان کی، اس حدیث میں ایک آئی صرف نماز، یہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اضافہ ہو گیا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ وَإِنَّ ذِرْوَةَ الصَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور چوٹی جو ہے اس کی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ میں نے دونوں حدیثیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو فرمایا گیا کہ چوٹی تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں نے جو نقشہ آپ کے سامنے رکھا اس میں کہیں جہاد کا لفظ نہیں آیا، تو اس کی کمی کی آج تلافی کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی ہیں، سورہ حجرات کی آیات نمبر 14-15 کئی دفعہ بیان میں آ چکی ہیں۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لانے کا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام پہ آئے، مسلمان ہو گئے، ہم نے سرنڈر کر دیا، ریزسٹنس ختم کر دی، وی ہیو گیون اپ ریزسٹنس، وی آر سرنڈرڈ، دیٹس آل۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اگر جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی مومن کون ہے تو اگلی آیت میں آ گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں۔ گویا کہ اسلام کے تو 5 ارکان تھے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان حقیقی کے 2 اضافی رکن ہو گئے، یقین دل میں، جہاد عمل میں۔ اب گویا کہ یوں سمجھیے، اسلام کے ارکان تو 5 ہیں، لیکن ایمان کے ارکان 7 ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام والے تو شامل رہیں گے ہی، وہ تو لازمن ہے ہی ہے، ایمان تو اس سے اوپر کی بات ہے نا، وہ 4-5 تو ہے ہی ہے، لیکن 2 اضافی ہو گئے، ایک یقین دل میں، ایک جہاد عمل۔ پھر دوسرا مقام میں نے آپ کو سورہ حشر کا، وہ بھی آیات ہمارے ہاں بار بار زیر بحث آتی ہے۔ اہل ایمان کے ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کاروبار کون سا ہے جو عذاب علیم سے، جہنم سے چھٹکارا دلا دے؟ خود ہی جواب دیا آپ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو میں نتیجہ کیا نکالتا ہوں؟ There can be no ایمان without جہاد۔ جہاد انٹیگرل پارٹ ہے، جو اصل میں ایمان کی جو پوری تشریح ہے اس کے اندر انٹیگرل جہاد ہے۔ اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ اور there can be no salvation from جہنم without جہاد۔ اگر جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو یہ 2 کام کرنے ہوں گے، ایمان دل میں، یقین والا، اور جہاد۔ اب اس کو سمجھیے، اس پورے فریم کے اندر فٹ کیجیے۔
میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پلنتھ لیول ہے، وہ تو ہے کلمہ شہادت، اس کے نیچے ہے دلی یقین والا ایمان. یہاں سے ایک پودا پھوٹتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور مختلف سطحوں پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں اور پھر وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. یہ پودا کہاں سے پھوٹا ہے؟ یقین والے ایمان سے. یہ شہادت باللسان والے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ارکان اسلام میں سے نہیں. بعض لوگ اپنے ذرا جوش میں جذبے میں کہ جہاد کی اہمیت بیان کریں تو وہ اس کو ارکان میں شامل کر دیتے ہیں اسلام کی. یہ زیادتی. ارکان اسلام حدیث جبرائیل کی روح سے اور ایک اور متفق علیہ روایت کی روح سے وہ 5 ہی ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. مجھے یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکتا. ارکان اسلام میں تو نہیں ہے، ارکان ایمان میں سے ہے. اب یہ ایمان کا پودا جو ہے گویا کہ وہ جو اوپر پلنتھ لیول ہے اس کے نیچے سے اصل جو یقین والا ایمان ہے وہاں سے نکل رہا، اور یہ جا کر پہلی سطح پر اس کی جب آئیں گی شاخیں، یہ وہ اسلام کے لیے، اطاعت کے لیے کہ جہاد لازم ہے، اس کے بغیر جہاد نہیں ہو، اس کے بغیر ایمان اور اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر اور اوپر چلتا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ظاہر بات ہے وقت لگے گا، محنت صرف ہوگی. یہی جہاد ہے، نفس کے ساتھ اور جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ. پہلے دین سیکھو گے تو سکھاؤ گے، پڑھو گے تو پڑھاؤ گے، سمجھو گے تو سمجھاؤ گے، ایسے ہی تو نہیں. اور پھر اور اوپر جاتا ہے یہ پودا، یہ درخت، اور جو آخری سطح پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں وہ اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. یہ گویا کہ اس کا آخری اور اس کا نقطہ عروج. یہ ہے گویا کہ وہ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ. اس لیے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، آپ کو 3 قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کا نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. اندر سے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. یہ جہاد کی پہلی منزل ہے، پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی. لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل اہم ترین ہوتی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. تو اہم ترین منزل کون سی ہے؟ اس کو آپ کہیں گے جہاد خلاف النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد. اسی لیے فرمایا حضور نے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے. اور ایک اور حدیث میں جب حضور سے سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے ساتھ کشاکش کرو، کشتی کرو، لڑو، اس کے خلاف جد و جہد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد کی پہلی منزل ہے. لیکن یہاں اسی پر 2 ضمنی جہاد اور آ جائیں گے. اس نفس کو اکسانے والا وہ شیطان لعین ہے. ان الشیطان کان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو. یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. جیسے کوئی آگ جو ہے ذرا کچھ اوپر اس کے خاکستر آ گیا، پھونکے مار کے آپ بھڑکاتے اس کو. یہ نفس کے اندر شیطان جو ہے پھونکے مارتا رہتا ہے. حضور نے مثال دی، یہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھتا ہے اور اس میں پھونکے مارتا رہتا ہے. اس شیطان کے خلاف جدوجہد کرو، اس سے لڑائی کرو. فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو. وہ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ تو تم پر حملہ کرتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. غیر مرئی ہے، جن ہے، اور اس کی جو اولاد ہے، اس کی جو اور جنات کے اندر جو اس کے جماعت ہے، وہ سب کے سب غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتے. تو یہ جب تک کہ اس کے خلاف جہاد نہیں کرو گے تو کیسے تم اللہ کے بندے بن سکو گے؟ کیسے اپنے نفس کو تابع کر سکو گے؟
تو جہاد نفس کے خلاف، جہاد شیطان اور اس کی ضروریت معنوی و سلبی کے خلاف. تیسرا جہاد تو اسی لیول پر ہے. ابھی پہلے لیول کی بات ہو رہی ہے. آپ انہیں چاہیں تو سب لیولز کہہ لیں. پہلے لیول کے 3 سب لیولز: نفس کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ضروریت کے خلاف جہاد، اور نمبر 3 بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. یہ معاشرہ آپ کو دھکیلتا ہے برائی کی طرف. کیا کرے جی، اب چلن ہی اس بات کا ہے. کیسے؟ اب اگر یہ پردہ وردہ ہم کر دیں گے تو ہماری مچھیوں کی کہاں رشتے ہوں گے؟ کون لے گا ہمیں؟ کون ہمارا داماد بننا پسند کرے گا اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میں گھر کے اندر تو جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو باہر بیٹھک میں بیٹھنا پڑے گا، اس لیے کہ اندر تو میری سالیہ بھی ہے، وہ تو نامحرم ہے. ہاں ساس محرم ہے، تمہاری اپنی بیوی محرم ہے، سالیہ تو محرم نہیں ہے. تو یہ معاشرہ دھکیلتا ہے. آپ رشوت لیتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، اب آپ کے گھر والے لڑیں گے، تمہارا دماغ خراب ہوا، فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، سب رشوت لیتے ہیں، تمہیں کو تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا. پہلے ہم کھاتے پیتے تھے، ناشتے کرتے تھے، اعلیٰ انڈے بھی ہوتے تھے، پراٹھے بھی ہوتے تھے، اب سوکھی روٹی مل رہی ہے. یہ معاشرہ آپ کو دباؤ میں ڈالے گا. بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کہاں سے کریں گے؟ جائز سے تو ہو نہیں رہا. جہیز کے بغیر ہوتا نہیں کچھ، کہاں سے لائیں گے؟ حرام سے کریں بھائی، مجبوری ہے. یہ معاشرہ دھکیل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پرورٹڈ سوسائٹی وہ پریشرائز کرتی ہے آپ کو بدی کی طرف. اس کے خلاف سٹرگل کرنا، وہ جس کو کہا گیا ہے زمانہ باطن سازد. اگر زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا تو اب 2 راستے ہیں. نمبر 1 تو بعد زمانہ بے ساغ، تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ. فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا. جدھر زمانہ جا رہا ہے تم بھی ادھر چلو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو فرکشن تو نہیں رہے گی. اور ایک یہ ہے زمانہ باطن سازد، تو با زمانہ ستیز. زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی نہیں کر رہا ہے تو زمانے کے خلاف جنگ کرو. یہ وہی لفظ ہے، ستیز کار رہا ہے ازل سے تا الروس، چراغ مصطفی سے شرار گلابی. زمانہ باطن سازد تو با زمانہ ستیز، زمانے کے خلاف سٹرگل. جو مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہے، آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہجوم خود ہی لے جائے گا آپ کو. اور اگر آپ اس کے برعکس چلنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے آپ 2 قدم چلے اور پھر ہجوم کا ریلا آئے اور آپ کو 10 قدم پیچھے لے جائے. جو ہوتا. تو پہلی سطح جو تھی اسلام، اطاعت، تقوی، احسان، عبادت رب، اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے، جن میں میجر جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد. المجاہد من جاہد نفسہ. ای الجہاد افضل؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. پھر شیطان کے خلاف جہاد. یہ کیسے ہوگا یہ میں بعد میں بتاؤں گا. بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جو ہے جد و جہد. اب اگلی سطح پر آئیے، دعوت اور تبلیغ. جیسا کہ میں نے کہا پہلے دین سمجھیں گے، سیکھیں گے، تبھی تو آگے پہنچائیں گے. یہ جہاد ہے. وہی وقت آپ لگاتے ہیں دنیا سیکھنے کے لیے، کوئی فن سیکھنے کے لیے، کوئی ہنر حاصل کرنے کے لیے، کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، کوئی جو ہے پی ایچ ڈی کے علاوہ بھی اوپر جا کر جو ہے ایک کے اضافہ کر دے. یہی وقت لگانا پڑے گا اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی حدیث کو سمجھنے کے لیے، تبھی تو آپ پہنچائیں گے. وقت لگا کے نہیں. اینڈ ٹائم از منی. وقت ہی تو دولت ہے. وقت ہی سے ایک ڈاکٹر جو ہے فیسیں لے رہا ہے، وہ وقت ہوا، اس کا خرچ ہو رہا ہے. کوئی اور ہے وہ دن بھر گھس گھس کر رہا ہے دفتر میں کلر کی کر کے، تو اسے پیسے ملتے ہیں. وقت ہی تو ہے. وقت ہے، صلاحیت ہے. یہی وقت اور صلاحیت لگے دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب اس کے بھی 3 لیول ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے آپ کے معاشرے کا، تعلیم یافتہ طبقہ، ذہین طبقہ، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، ذہین اقلیت، اس تک دعوت پہنچانا جو ہے آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو خود بھی اسی لیول آف کانشسنس پہ آنا پڑے گا جس پر کہ وہ لوگ ہیں.
وہ واعظ سے اثر نہیں لیں گے، وہ کہیں گے داؤ دلیل لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ جب قرآن کہتا ہے تم لاؤ اے مشرکو، اے کافروں کو دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو، تو انہیں بھی تو حق ہے نا، دلیل تو ہمیں۔ تو یہ دلیل جاننا تو آسان کام نہیں، یہ سطحی سے علم سے تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا سطحی علم ہے، حدیث کا بس واجبی علم ہے، اس سے یہ ان کے ساتھ یہ بگڑے تگڑے جو شیطان ہوتے ہیں، جن کے دلوں یا ذہنوں کے اندر غلط فلسفے ہیں، غلط نظریات ہیں، ڈارونزم نے پنجے جما رکھے ہیں، مارکسزم نے پنجے جما رکھے ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم نے پنجے جما رکھے ہیں، میٹیریلزم نے پنجے جما رکھے ہیں، سیکولرزم نے پنجے جما رکھے ہیں، لبرلزم نے جو ہے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ ان سب سے زبردست میں ہونا، اس کے لیے آپ کو بڑی اونچی سطح پر تحصیل علم اور حکمت کی سطح پر کرنی پڑے گی، اینڈ دیٹ از اے لائف لانگ پروسیس، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں، ہول ٹائم اور ہول لائف جاب، لگا دو اپنی زندگیوں کو اسی کام کی۔ اس سے کمتر سطح پر ہوتے عوام جن کے دماغوں میں وہ خناس نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ڈارونزم کس بلا کا نام ہے، اور مارکسزم جو ہے وہ کس پرندے کا نام ہے، اور لاجیکل پازیٹیوزم کس کو کہتے ہیں، ایگزسٹانشلزم کس کو کہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ کلین سیٹس ہیں، ان کو آپ سادہ انداز میں واعظ اور نصیحت کریں گے، دو شرطیں ہوں گی، ایک تو دل کے خلوص سے کریں، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو حقیر سمجھ کر اور دوست جما رہے ہوں اپنی نیکی کی۔ اگر یہ ہوگا تو ریپیل کرے گا انسان کا ضمیر، چاہے آپ کی زبان پہ نہیں ہے لیکن جو ہے دل کو پہچانتا ہے کہ یہ میرے اوپر دھوس کاٹ رہا ہے اپنی، وہ ریپیل کرے گی خلوص سے۔ ان کی الدین والنصیحہ، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، نصح و خیر خواہی کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہو، ورنہ نہیں، ورنہ تو اپنی اس دعوت کو بھی ڈھیلے کا کر لو گے، ڈھیلے کی ہے، اس کی اپنی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوئی تو میں چلوں گا اس سے۔ یہ ہے واس۔ اور تیسرا لیول ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ باقاعدہ ٹریننگ پا کر اور پیسے اور تنخواہیں لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے۔ عیسائی مبلغین آ رہے ہیں، بڑے بڑے فنڈ ہیں ان کے، یہ جو مشن جو ہوتے ہیں حکومتوں کے بجٹ جتنے ہوتے ہیں ان کے بجٹ۔ قادیانی مبلغین ہیں، ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس طریقے سے انہیں پڑھایا جاتا ہے، عام علماء ان سے بات نہیں کر سکتے جب تک کہ خاص اس موضوع پر ٹریننگ ان کو بھی نہ ملی ہو۔ یہ چیزیں جو ہے بہائی ہے، قادیانی ہے، پھر رہے ہیں، یہ جو ہیں جو ایکسپرٹس بن کر آتے ہیں، ان کا قابلہ جو ہے اس کے لیے آپ کو بھی وہ ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی، تب آپ کر سکیں۔ یہ 3 لیول ہو گئے۔ قرآن مجید میں ایک آیت میں ان کو جمع کر دیا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، وہ تبلیغ اور دعوت کے جو الفاظ آئے تھے، اور اس کے 3 لیول، بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، یہ ٹاپ موسٹ ایلیٹ، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ پھر والموعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ، اچھی نصیحت لوگوں کو، لیکن وہ دل سے نکلے گا، دل پہ اتر جائے گا، اس لیے کہ دماغ کا بیریئر نہیں ہے۔ وہ پہلے لوگوں میں بیریئر ہے دماغ کا، وہ دماغ کے بیریئر کو پیئرس کریں گے آپ تو پھر ان کے دلوں تک پہنچیں گے، ورنہ نہیں پہنچ سکتے، وہ پردہ بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ دوسری لیول جو عوام لوگ ہیں ان کے دلوں میں وہ حجاب ہے ہی نہیں، وہ بیریئر ہے ہی نہیں، تو دل سے نکلی بات دل پر جا اترتی۔ لیکن اچھا واعظ اور اس پر عمل، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، اور یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ بھائی میں کوئی بہت بڑا مدعی نہیں ہوں کہ میں کوئی روحانیت کے بڑے اونچے مقام پر ہوں، میں علم کے بہت اونچے، کچھ نہیں، بھائی میں بھی عام مسلمان ہوں، تو میں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی طرف عمل کرنے کی۔ میں کوئی اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن نہیں سمجھتا۔ میں نے تو آپ کو کئی دفعہ نوٹ کرایا کہ حضور نے کبھی اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا۔
اسی معاذ بن جبل کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے نا کہ جب حضرت معاذ نے عرض کیا کہ حضور یہ رات بھر کے سفر کی وجہ سے وہ جو بے خوابی کا ہے معاملہ، اس لیے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے جب چلے ہیں اونگ رہے ہیں، اس لیے ان کی وہ جو ہے وہ اونٹنی ہے یا اونٹ جو ہے اب وہ بے مہار ہو گئے. جب وہ ان کا جو ساربان ہے وہ اونگ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ جو سوار اونگ رہا ہے تو اونٹنی کو تو آزادی ہے، وہ ناشتہ کرے، ادھر سے اسے کیکر کے درخت نظر آ گیا ادھر جائے گا، منہ مارے گی، پھر چل پڑے گی، پھر آگے چلے گی. پر حضور نے کیا فرما؟ انا کنت ناعسا، ہاں بھائی میں تو خود بھی اونگ رہا تھا. حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیسے، کیوں اونگ رہے؟ میں بھی اونگ رہا تھا. جو بشری تقاضے ہیں وہ مجھ پر بھی. لہذا اس پہلو سے یہ ہے کہ جو بھی عام آدمیوں کے اندر عام آدمی بن کر دعوت دو انہیں، یہ نہیں کہ ان کے اوپر اپنے تقویٰ اور اپنے زہد اور اپنے جو ہے کوئی درجہ احسان اس کا کوئی روک گاٹ. اور تیسرا یہ جدال، مناظرہ، مجادلہ، مناظرہ آپ کو کرنا پڑے گا عیسائیوں سے مناظرہ. جیسے پچھلی صدی کے اندر، بلکہ اس سے بھی پچھلی میں، کیونکہ وہ تو 19ویں صدی کا اختتام تھا جبکہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے پادری فینڈر کو شکست دی ہے ہندوستان میں. ورنہ تو اگر وہ بات نہ ہوتی تو شاید ہندوستان کے سارے مسلمان عیسائی ہو جاتے. لیکن فینڈر تو چلا تھا کلکتے سے چل کر اور دلی تک آ گیا، اور ہر جگہ بڑے شہر میں اس نے علماء کو شکست کر دی. اس لیے کہ ہمارے علماء بائبل پڑھتے ہی نہیں، نہ تورات پڑھی نہ انجیل پڑھی. وہ آتے تھے تیاری کر کے پورے قرآن مجید کا ماسٹر ہو کر، عربی زبان کے اندر وہ بڑے فلوئنٹ ہو کر آتے تھے، تیار ہو کر آتے تھے. تو کیسے مقابلہ کر لے؟ اس کے لیے تو تیاری ہونی چاہیے پہلے. اگر وہ آپ کے قرآن پر حملہ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیل کے کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر آپ جھول دکھا سکتے ہو. تب چپ ہوں گے نا. اس دور میں ہمارے ہاں شیخ احمد دیدات نے وہ کام کیا. اب جو ہے آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک وہ کام کر رہا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو ہندو مت کے خلاف بھی، اور ان کی کتابوں سے جو ہے ان کے حوالوں سے ان پر حجت قائم کر رہے ہیں. یہ جو ہے جادلہم باللتی احسن، لیکن گالی مت دینا. وہ تمہیں گالی دے تم گالی مت دینا. وہ اللہ کو برا بھلا کہے تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حمیت بڑک اٹھے، یہ نہیں سنتے تمہاری بات. نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے مجادلہم باللتی احسن، اچھے طریقے سے ان کے بھی جذبات و احساسات کا پاس کرتے ہوئے اس کو ان کے ساتھ دعوت دے. تو یہ دوسرے لیول کے جہاد کے 3 سب لیول ہو گئے. دعوت و تبلیغ انٹلیکچوئل ایلیٹ کو نمبر 1، دعوت و تبلیغ عوام الناس کو نمبر 2، اور نمبر 3 جو ہیں بگڑے تگڑے جو آ کر جو تو در حقیقت انہیں تو تنہائی ملتی ہے اسی بات کی کہ مسلمانوں کو گمراہ کرو، تو ان کا مقابلہ جو ہے انہی کی جگہ پر اسی میدان میں آ کر کرنا ہے. اب آئیے تیسرا لیول ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا. یہ سب سے مشکل ہے. یوں سمجھیے کہ یہ درخت اپنی چوٹی کو پہنچ رہا ہے. نظام کو بدلنا، انقلاب برپا کرنا. ہر نظام کے ساتھ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، جس کو آپ آج کل پڑھتے ہیں عام طور پر اسٹیٹس کو. وہ لوگ جو ہیں جن کے مفادات ہیں وہ چاہتے ہیں اسٹیٹس کو رہے، یہ ہمارا نظام جو ہے اسے کوئی نہ چھیڑے. جاگیرداری نظام ہے، کبھی جاگیردار پسند کرے گا کہ ہمارے نظام کو ختم کیا جائے؟ ناممکن. جو بھی نظام دنیا کے اندر ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ اور مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں. وہ طبقات جن کو خاص مراعات اس میں حاصل ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی مراعات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں تصادم کرنا پڑے گا، فزیکل تصادم ہوگا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اندر ہی اندر آپ کے ایک ہو رہا تھا جہاد نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف، تو اندر ہی اندر تھا نا. دوسرے نمبر پر جہاد ہو رہا تھا نظریات کے خلاف، باطل عقائد کے خلاف. اس میں جنگ تو نہیں تھی، اس میں تصادم نہیں تھا. زیادہ یہ کہ کوئی آپ کو گالی دے جائے گا، کوئی آپ کو جو ہے برا بھلا کہہ دے گا، مانیں گے تو نہیں. نظام کو بدلنے کے لیے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں آنا پڑے. اس کے بھی 3 لیول ہے. پیسو ریزسٹنس، اگر وہ تمہیں پرسیکیوٹ کریں، ٹارچر کریں، برداشت کرو وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. جو 12 سال تک مکے میں حکم یہی تھا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں اور چاہے تمہیں زندہ جلا دیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ.
You are not allowed to raise your hands even in self-defense. اس تصادم کا پہلا مرحلہ یہ تھا، اور یہی اصل میں جو کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہی ہے۔ اس سیرت کو سمجھا ہی نہیں ہے لوگوں نے۔ پڑھیے میری کتاب منہج انقلاب نبوی، کیا انقلاب کا منہج کیا تھا، کیا اس کے مراحل تھے۔ 12 برس تک آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن، ٹیک آل پرسیکیوشن ویدر اٹ از وربل۔ کسی نے آ کے آپ کو گالی دی ہے، کسی کا پاگل ہو گیا، کسی دماغ خراب ہو گیا، اور حضور سے کہا گیا یہ پاگل ہو گئے، مجنون ہے، انہ لمجنون، کذاب، ساحر کذاب، یہ سب کہا گیا۔ برداشت کرو اے محمد، صبر کرو۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچی، ہمیں معلوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کے آخر میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ کا سینہ بھیجتا ہے، اندر سے دکھ ہوتا ہے۔ یہی تھے جو میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی ہیں جو آج صادق الامین کہتے تھے، جا صادق لا الامین، آج یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مسحور کہہ رہے ہیں، رجل مسحورا۔ چاہے وہ وربل پرسیکیوشن ہو، چاہے فزیکل ہو، جھیلو، برداشت۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جبکہ کافی تعداد ہے، ناؤ یو کین چیلنج دی سسٹم۔ ظاہر بات ہے 2-4 آدمی، 200-400 آدمی سے سسٹم چینج نہیں ہوتا، چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے حساب سے لاکھوں آدمی چاہیے۔ اب اگر آپ کو اندازہ ہے، اب آپ اس نظام کے خلاف کوئی حرکت کیجیے، عملی ایکٹیو ریزسٹنس جسے کہتے ہیں، اور پھر تصادم ہوگا۔ تصادم میں جانے دینے کو نہیں تیار رہو، میدان میں آ جاؤ، چاہے وہ 2 طرفہ تصادم ہو جیسے کہ حضور کی سیرت میں نظر آتا ہے، چاہے آج کے دور میں ایک خاص شکل آئی ہے یک طرفہ تصادم، یک طرفہ جنگ۔ آپ نہ مارے کسی کو، سسٹم کو بلاک کر دیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے، یہ کریں گے، گھیراؤ کریں گے۔ یہ کام جو ہے یہ آج کے دور میں یہ نئی شکل پیدا ہوئی ہے، بجائے 2 طرفہ جنگ کے۔ یوکرائن میں اسی طرح انقلاب آ گیا، بھاگ گیا، وہ جو صدر تھا اسے بھاگنا پڑا، جب سیلاب آ گیا لوگوں کا اور پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہو گیا تو وہ بھاگا پچھلے دروازے سے جان بچا کر۔ یہ جارجیا میں ہوا، یہ لیٹن امریکہ میں کئی ممالک میں ہوا، یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے، لیکن اپنی جان دینے کو تو تیار رہنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت جو ہے حکم دے اور آپ جب گولیاں چلے دے دو جان، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا۔ تو یہ ہے جہاد سے اب قتال آ گیا، یہ ہے آخری نمبر۔ گویا کہ میں نے 8-9 منزلیں آپ کے سامنے بیان کی ہے جہاد کی، 3 جو لیولز تھے اس کے اوپر ایک پر 3 جہاد نفس کے خلاف، جہاد ابلیس اور اس کی ذریت کے خلاف، جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، دعوت و تبلیغ ایلیٹ کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ذہین اقلیت کو، عوام کو، اور جو بگڑے تگڑے بگاڑنے کے لیے جو تنخواہ لیتے ہیں وہ پیڈ فار دیٹ، ان سے مناظرہ اور انہیں شکست دینا۔ اور پھر میں نظام کے خلاف جو ہو پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں، یہ قتال کا مرحلہ ہو جائے گا جو سب سے اونچا ہے۔ اس لیے میں نے سورہ صف کی وہ آیت بھی آپ کو سنائی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر، گویا کہ شیشہ لائی ہوئی دیوار ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ وہ 3 منزلہ عمارت ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے نا، سیڑھی چڑھنے کے لیے طاقت چاہیے، وہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہو گیا۔ دوسری منزل سے اوپر جانے کے لیے پھر آپ کو سیڑھی چاہیے، یہ جہاد کا دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ پھر اس کو آخری منزل تک جانے کے لیے پھر سیڑھی چاہیے، وہ سیڑھی چلی آ رہی ہے، یہ جہاد ہے۔ اب آخری بات، ہتھیار کیا ہے آپ کے پاس؟ نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن پڑھو 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 پڑھو، اسے اپنے اندر اتارو اتارو اتارو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
یہ قرآن نور ہے، جتنا نور اندر جائے گا تاریکیاں چھٹتی جائیں گی، اور نور بڑھا اور تاریکیاں ختم ہوئی، اور نور بڑھا تاریکیاں ختم۔ جہاد کیا ہے؟ بذریعہ قرآن۔ دعوت و تبلیغ میں کیا ہے ہتھیار؟ قرآن۔ قرآن کے ذریعے ہی، قرآن میں حکمت ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، قرآن سے حکمت سیکھو اور حکمت کی سطح پر دعوت و تبلیغ دو، قرآن سے وعظ حاصل کرو اور اس وعظ کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ دو۔ قرآن مجید سے سمجھو کہ مشرکین کے خلاف کیسے مناظرہ ہوا، منافقین کے خلاف کیسے ہوا، اہل کتاب کے خلاف کیسے ہوا، قرآن میں ہے۔ اس کے حوالے سے کیا ہے؟ یہ گویا کہ دونوں تینوں لیولز کے اوپر ہتھیار کیا ہے؟ قرآن۔ اسی لیے سورہ الفرقان میں فرمایا گیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی آپ ان کافروں اور مشرکوں کی بات پر نہ جائیے اور جہاد کرتے رہیے ان کے خلاف، جہادًا کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد۔ مکہ میں جو جہاد ہو رہا تھا، چاہے وہ نفس کے خلاف تھا، چاہے وہ باطل عقائد کے خلاف تھا، باطل نظریات کے خلاف تھا، وہ کیا تھا؟ جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، پہلی سطح کے جہاد کے لیے بھی کسی جماعت یا کسی اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو اپنے ہی اندر سے جو ہے جنگ کرنی ہے۔ میں آپ کے نفس کے خلاف نہیں جہاد کر سکتا، آپ میرے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت ہو، اس سے سہولت ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اس کشمکش میں لگے ہوئے، میں بھی لگا ہوا ہوں، تو میں دیکھوں گا ارے بھائی یہ میرا بھائی جو ہے یہ تو آگے نکل گیا، تو میں بھی کروں۔ اس نے اتنی بڑی بات کر لی، 30,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا بینک میں، اس کو چھوڑ کر آ کر اب یہ 10,000 پر کام کر رہا ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کرے مجھے بھی اللہ کو ہمت دے دے۔ دوسرے مرحلے پر دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں بھی جماعت لازم نہیں ہے، ادارے ہوں، جیسے ہماری انجمن خدام القرآن ہے، قرآن مجید کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، اور انجمنیں بنتی ہیں۔ IRF آج ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، IRF جو ہے یہ بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے۔ وہ ادارے، انسٹیٹیوٹس یہ کافی ہیں۔ تیسرے مرحلے پر آ کر اب جہاد بالقرآن کے بعد جہاد بالسیف، جہاد بالید، طاقت کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، یہ جہاد جو ہے یہ ہے جس کا نام قتال ہے، اور اس کے لیے شرط لازم ہے جماعت۔ یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، یہ اداروں کے ذریعے سے جماعت، سم و طاعت والی جماعت۔ علیکم بالجماعہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جماعت کی شکل اختیار کر، حکم سنو امیر کا اور اطاعت کرو، اور اس شکل جس جماعت کے ساتھ پھر جہاد بھی کرو اور ہجرت بھی کرو۔ یہ اصل میں آخری درجے کے لیے لازم، علیکم بالجماعہ، یہ لازم ہے۔ ہاں، پہلے درجے کے لیے ضروری نہیں ہے، دوسرے درجے کے لیے ادارے کافی ہیں، ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، انجمنیں ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، وغیرہ وغیرہ، نشر و اشاعت کے ادارے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تیسرے لیول کا جہاد وہ تو جماعت کی شکل میں ہوگا، اور جماعت اگر حضور کے نقش قدم پر قائم کرنی ہے تو وہ بیعت کی بنیاد پر، بیعت کرو مجھ سے، میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی ان لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آبادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پہ جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ حضور آپ نے نو وارد کو ہم پر امیر بنا دیا، ہم آپ کے پرانے خادم تھے، یہ کیسے ہوا؟ نہیں، آپ کا پریروگیٹو ہوگا یہ، جس کو چاہیں بنائیں، اور جس کو آپ امیر بنائیں گے اس کا بھی حکم مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ تو جماعت کا نظم ہوتا ہے، برانچنگ ہوتی ہے، ایک ٹوٹل امیر ہے، پھر کوئی ایک صوبائی امیر ہے، ایک ضلعی امیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو اس کے تحت ہی اس کی اطاعت ہوگی. اور ہاں جو بات جو حق ہوگی ہمارے نزدیک اسے بیان ضرور کر دیں گے، ڈریں گے نہیں کہ کوئی لوگ کہیں گے لوگ دیکھو یہ ان کو تو پاگل دماغ خراب ہو گیا ان کا، یہ کیا بات کر، کچھ بھی کہیں. اینما کننا، جہاں بھی ہوگے حق بات ضرور کہہ دیں گے، لیکن اس کے بعد جو بھی حکم ہوگا امیر کا اس کی اطاعت کری. یہ ہے اس نقشے میں جو کمی رہ گئی تھی 6 منزلہ عمارت. اس 6 منزلہ عمارت میں آج ہم نے ایک سیڑھی کا اضافہ کیا، وہ جہاد ہے. اور ان 3 لیولز کے اوپر جہاد میں جو اصل ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. اس کے ذریعے سے 2 لیولز کے اوپر جہاد، اور تیسرے پر آ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر چاہے 2 طرفہ جنگ اور چاہے یک طرفہ جنگ اپنی جان دینے کے لیے تیاری کرنی پڑی ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.